على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو وہ وارث ہے میرے پیارے محمد وہ وارث ہے میرے پیارے محمد مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو وہ وارث ہے میرے پیارے محمد اور قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے اور قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو وہ وارث ہے میرے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے، نبی پاک کی نگاہ رحمت کا صدقہ ہے کہ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے قدم آپ چل کے مسجد کی طرف آئے ہیں اللہ قدم قدم پہ کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہماری گفتگو صرف اسی جملے پہ ہوگی کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ میں نے قرآن مجید کی سورۃ النحل کی آیت نمبر جو ہے وہ 158 نمبر آیت اپنا تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے نا ہمیں قرآن ایک ایسی کتاب دے دی ہے،
بندے جو ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ دین سارے کا سارا صرف نماز روزہ ہی رہ گیا، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دین سارے کا سارا نماز روزہ نہیں، بلکہ دین کے اندر ساری دنیا بھی شامل ہے۔ بندے نے تجارت کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے، نکاح کرنا ہے، بیوی کے حقوق ہیں، وراثت کے حقوق ہیں، طلاق کے بارے میں علم ہے۔ الغرض کوئی موضوع دنیا کا ایسا نہیں، کوئی موضوع دنیا کا، میرے دھیان کرو ہلے تے گل شروع ہوئی ہے تو تھی اگے پیچھے ویکھن لگ پے، کوئی موضوع دنیا کا ایسا نہیں جو قرآن اور حدیث سے باہر ہو۔ بندے انگریزوں کے بڑے بڑے سکالروں کو سنتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں بزنس کے طریقے بتائیں گے، حالانکہ جو طریقے نبی پاک نے اپنے غلاموں کو بزنس کے بتائے ہیں وہ انگریزوں کے پاس بھی نہیں۔ تو آج چونکہ ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ جب دنیا کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ان کی غلامی ہمارے لیے ضروری ہے، کہ نہ کیتی تے ساڈا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کا جواب ہی قرآن میں دیا ہے۔ پانی دا ایک گلاس لیا، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ ہم نے اگر کافروں کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کیے تو ہم معاشی طور پہ بڑے غریب ہو جائیں گے، ساڈی معیشت تباہ ہو جائے گی، تو فرمایا تم مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، فَسَوْفَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تمہیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے بڑا ہی امیر کر دے گا، بڑا ہی امیر کر دے گا۔ خالی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا فضل، کہا میرے نبی دا بھی، میرے نبی کا فضل بھی۔ تو میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کافروں کو، اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو، انداز دیکھیں قرآن پاک کا کتنا پیارا ہے۔ فرمایا میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، کیا نہ بناؤ؟ دوست نہ بناؤ۔ فرمایا کہ تلقون الیہم بالمودہ، تسی انہاں نہ بڑا پیار کر دیو، لیکن وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور جو اللہ نے اتارا ہے اس کے تو وہ منکر ہے، تم ان سے ہمدردیاں کرتے ہو، اور جو اللہ نے اتارا ہوا ہے اس کے تو وہ منکر ہیں۔ اور فرمایا یخرجون الرسول وإیاہم ان تؤمنوا باللہ ربکم، فرمایا جو کافر تھے انہوں نے تو میرے حبیب کو بھی مکے سے نکالنا تھا، مجبور کیا تھا مکہ چھوڑ کے، کیونکہ نبی پاک نے مکے کو جاتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا، مکے تیری وادیاں بھی مجھے بڑی حسین لگتی ہیں، تیرے ہاں میرا ٹھہرنا اور مجھے تجھ سے دل لگانا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن کیا کروں تیرے لوگ نہیں ادھر رہنے دیتے، تیرے لوگ ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا محبوب اب مدینے چلا جا، مکے نہیں رہنا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کافروں نے دے اپنے میرے نبی کو مکے سے نکالا تھا اور تم ان سے یاریاں بنا رہے ہو۔ فرمایا ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اور فرمایا تم ان کے خلاف جہاد کرتے ہو نا جب، تو پھر بھی اللہ کو تو علم ہوتا ہے، اور میری رضا تلاش کرو، جہاد کرو اور جہاد میں میری رضا تلاش کرو۔ اور دوسری بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ نا ایک صحابی کے واقعے کے اوپر نازل ہوئی تھی۔
ایک صحابی گزرے ہیں حضرت حاتب، کیا نام ہے جی؟ حاتب نام صحابی تھے، مدینے کے اندر رہتے تھے۔ تو مکے سے نا ایک لونڈی آئی تھی، غلام تھی، پرانا دور تھا، غلام اور غلامہ کا نظام بھی چلتا تھا۔ تو لونڈی آئی مکے میں، تو مکے سے مدینے آئی، تو نبی سارا نام تھا اس کا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا اس وقت جہاد چو کرنا تھا، مکے کے خلاف فتح مکہ ہونے سے پہلے کی بات ہے، تو بھی سامان اکٹھا کر رہے تھے تو یہ لونڈی آ گئی۔ تو نبی پاک نے فرمایا اے سارا تو مسلمان ہو گئی ہے؟ کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوئی۔ تو کہا پھر مدینے کیا لینے آئی؟ کہا مدینے اس لیے آئی ہوں کہ میں بڑی غریب ہوں، تو میرے پاس کوئی سامان نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی درم و دینار نہیں، تو میری امداد کی جائے اس لیے آئی۔ تو بنی ہاشم کے لوگ رہتے تھے مدینے میں، تو انہوں نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق نا اس لونڈی کی سارا کی خدمت کی۔ تو ان میں نا ایک حضرت حاتب نے بھی نا 10 دینار نکالے، تو ایک چادر بھی دی، اور چادر دے کے نا ایک خط بھی اس چادر میں دے دیا۔ وہ خط میں لکھا تھا کہ مکے والوں، نبی پاک فتح مکہ کی تیاری کر رہے ہیں، مکے کو فتح کرنے کی، تو لہٰذا اپنا تحفظ کر لو۔ تو لونڈی نے کیا کہ بڑی شیار تھی، اس نے اپنے بالوں کے اندر خط چھپا لیا، خط چھپا کے تو مکے جانے لگ پڑے۔ یہ خط حضرت حاتب صحابی نے لکھا تھا۔ اب اللہ کے محبوب کو اللہ نے پیغام دے دیا کہ ایک لونڈی آئی سی تے اس طرح وہ خط لے کے جا رہی، تے لہٰذا وہ فلانے مقام تے پہنچیے تے اور کو جا کے خط لو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر نبی پاک نے حضرت علی کو بھیجا اور ساتھ دیگر صحابہ کو بھیجا، کہا فلانے مقام پہ سارا لونڈی پہنچی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے اور اس خط میں یہ لکھا ہے، وہ خط واپس لے کے آنا ہے۔ اب کہا خط دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو پھر اسے قتل کر دینا۔ اب حضرت علی پہنچے، حضرت علی ساتھ دیگر صحابہ، تو اسے روکا، فلانے مقام پہ ٹھہری ہوئی تھی۔ اب دیکھیں ہمارا عقیدہ کتنا سچا اور ستھرا ثابت ہو رہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی کو علم غیب ہے، لیکن اللہ کی اطاعت سے ہے، ذاتی تو کوئی مانتا ہی نہیں، ذاتی علم صرف اللہ کا ہے، باقی پوری کائنات کا علم عطائی ہے، اللہ کی اطاعت سے ملا ہے۔ تو نبی پاک کو بھی غیب کا علم ہے، لیکن کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو رولا ہی کوئی نہیں، جب اللہ کا ہر کوئی کھاتا ہے دیا تو مصطفیٰ کو دے دیا، تو کوئی اختلاف والی کون سی بات ہے؟ تو کہا مولا علی پہنچے، کہا نبی پاک نے آخیا تیرے کو ایک خط کاٹ دے۔ وہ کہنے لگی میرے کو تے خط کوئی نہیں۔ تو حضرت علی نے بڑا سونا جملہ کہا، آپ کہنے لگے تو جھوٹی ہو سکنی ہے، میرے نبی دا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ کہا تو جھوٹی ہو سکنی، بڑے اس نے ہیلے بہانے کیے کہ میرے کو خط نہیں۔ آپ نے فرمایا خط نہ دیتا تے تینوں میں قتل کر دیا۔ جدوں پتہ لگ گیا میرے جھوٹ چلنے نہیں، مولا علی ڈٹ گئے ہیں، تو اس نے خط نکالا اور نکال کے دے دیا۔ تو مولا علی کہنے لگے تینوں میں پہلا نہیں سی آکھیا، تو جھوٹی ہو سکنی ہے، نبیاں دا امام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے خط لیا تو نبی پاک کے پاس حضرت حاتب، ان کو پتہ چل گیا، نبی پاک کو بھی چونکہ پتہ چل گیا تھا، تو حضرت حاتب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافروں سے کوئی ہمدردی نہیں کر رہا، کوئی ہمدردی نہیں کر رہا، لیکن چونکہ میرے مکے میں نہ کچھ عزیز رہتے ہیں جو قریش کے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کی تھوڑی سی رعایت ہو جائے، جب فتح مکہ ہو تو وہ نہ اندر رگڑے جائیں، وہ بچ جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نا آپ کا یہ عذر قبول کر لیا۔ حضرت عمر پاس ہی کھڑے تھے، آپ کہنے لگے آقا یہ منافق ہے،
حاتب معذل اب منافق ہے، ان کی زبان سے جملہ جلالی نکل آیا، کہا آپ آرڈر کریں، یہ ہمارے راز مکے کے کافروں کو پہنچاتا ہے، اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، گردن نہیں اڑانی، حاتب کا عذر ٹھیک ہے، اس کی مجبوری قبول کر لو، کیونکہ یہ بدری صحابی میں سے ہے۔ بدری صحابی کی شان سارے صحابہ سے اللہ نے بلند رکھی، پہلے نبی کے 4 یاروں کی شان ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کی، اور اس کے بعد جن صحابہ کا مقام ہے 1.25 لاکھ میں سے وہ بدر کے صحابہ ہیں، وہ 313 صحابہ جنہوں نے اس وقت بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کے لیے نکل پڑے تھے جب اتنا کوئی ساز و سامان نہیں تھا، تو یہ بدری صحابہ ہیں۔ تو آپ نے نا ان کی مجبوری کو قبول کر لیا، لیکن اللہ پاک نے قرآن کی پوری 2-3 آیات نازل کر دی، فرمایا محبوب ان اپنے صحابہ کو اور ماننے والوں کو بتاؤ کہ کافروں کو اپنا جگری یار نہ سمجھنا۔ ابھی ہمارا درس قرآن چل رہا ہے، صبح فجر کے بعد الحمدللہ ہوتا ہے، تو آج جو آیت پڑھی ہے اس سے جو اگلی آیت تھی وہ اسی بات پہ تھی کہ بعض بندے بڑا اخلاق کا لیکچر دیتے ہیں، یار بڑے چنگے انہاں دے اخلاق نے، بڑا اچھا انہاں دا لباس ہے، وہ بڑے تہذیب پسند لوگ نے، بڑے صاف ستھرے رہندے نے۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ اے لوگو سن لو، جنہاں نو تسی بیلی بنا کے بیٹھے ہو نا، یہ تواڈے تو ادو تک راضی نہیں ہو سکتے جدوں تک تسی انہاں دا دین نہ قبول کر لو۔ ان کی کوشش ہوتی، قادیانی بھی تو یہی کرتے ہیں نا جی، بڑے میٹھے قادیانی، بڑے میٹھے، اور بڑے میٹھے انداز میں کہتے ہیں تو انہوں یورپ دی نیشنلٹی بھی دیاں گے، معاذ اللہ عورتیں بھی دیں گے، کوٹھی بھی ملے گی، یورپ چ بنگلے بھی ملن دے، نوکری بھی ملے گی، ماہانہ ڈالر بھی تو آڈے گھر آن دے۔ تو جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں، اور جن کی ماؤں کے ایمان پختہ ہوتے ہیں ان کے بیٹے بھی ڈٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری کائنات میرے ہاتھ پہ رکھ دے، لیکن اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں نبیوں کے امام کا کلمہ چھوڑ کے قادیانی کانے کا کلمہ پڑھ لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا، جان جا سکتی ہے، نبی سے غداری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کو جگری یار نہ بناؤ، اور علانیہ بھی محبت نہ کرو، راز میں بھی محبت نہ کرو۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، فرمایا کافروں کو اپنا راز بھی نہ بتانا، اپنے راز کافروں کو نہ بتانا۔ لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، تو کہا وہ جب بھی بات کریں گے نا تمہارے خلاف دشمنی والی بات کریں گے۔ قرآن نے جو بشارتیں دی ہیں قیامت تو آ سکتی ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے جو کافروں کے رویے بیان کیے ہیں نا جی، قیامت تو آ سکتی ہے، قرآن کے مطابق ان کے جو معاملات ہیں وہ قرآن کے برعکس نہیں ہو سکتے، قرآن کے مطابق ہی ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کافروں سے معاملات کیے، تجارت بھی کی ہے، لیکن انہیں دوست اور رازدان نہیں بنایا۔ تجارت کرنا اور چیز ہے، معاملات طے کرنا اور چیز ہے، لیکن انہیں اپنا نہ رازدان بنایا ہے نہ دوست بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے نا، اس کے 6 سپارے کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جتنی مرضی تم ان کو ہمدردیاں دے لو، جتنی مرضی۔ آپ دیکھیں نا جی، جو حالات اب وہ جزیرۃ العرب حجاز مقدس کے عرب کی سرزمین کے بنے ہیں، رازدان انہوں نے بنا دیا ہوا ہے۔ وہ جو فرانس کا صدر تھا جس نے گستاخی کی تھی، تو سعودیہ کے وہ محمد بن سلمان نے اسے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، تو ساری امت شرم سے جھک نہیں گئی کہ جس مقدس سرزمین پہ قرآن اترا ہے۔ آپ اب یہ تھوڑی سی بات تلخ ہوگی، کئی بندوں کو ذرا تلخ بات زیادہ چبھ جاتی، ساڈے بندے ہی کئی دفعہ محسوس چوکھی کر جائیں۔
آپ نا جنت البقیع کی پرانی تصویر اٹھا کے دیکھیں، جنت البقیع کی پرانی تصویر، نیٹ کا دور ہے، گوگل سے سرچ کر لیں، آپ کو سیدہ طیبہ کا مزار بھی نظر آئے گا، آپ کو جنت المالا میں ختیجۃ الکبریٰ کا مزار بھی نظر آئے گا۔ 10,000 صحابہ کے مزار جنت البقیع میں تھے، ان کے اوپر گنبد بنے ہوئے تھے، سارے آل سعود نے بلڈوزر چلا کے سارے مزار گرا دیے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مزار کے اوپر بلڈوزر چلایا گیا۔ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، ان کے مزار کے اوپر بلڈوزر چلایا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہتے تھے لوگ یہاں آ کے دعائیں مانگتے ہیں، یہاں بدعت ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے۔ حالانکہ اب معاملہ اس کے برعکس نکلا، انہوں نے ایک ملعون بندے سے، لعنتی بندے سے، جو ساری زندگی فلموں کے اندر کنجریوں کے ساتھ ناچتا رہا، اس کو اپنے ملک میں ریاض میں بلا کے اس کو کہہ رہے ہیں ہاتھ لگاؤ تاکہ ہم تیرے مبارک ہاتھوں کو معاذ اللہ اپنا نشان بنا کے تو ریاض میں محفوظ رکھیں۔ کافروں کے نشانات کو خود لگوا کے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ ان ظالموں کو پتہ ہونا چاہیے یہ کافر کچھ نہیں دے سکتے، جب بھی تمہیں ملے گا آمینہ کے لال کے صدقے ہی ملے گا۔ جو بھی عطا ہونا ہے مدینے والے کی صدقے سے ہی ملنا ہے۔ جن کے صدقے سے ملنا تھا ان کے سارے روزے ہی مٹا دی، یہ کہہ کہ یہاں بدعت ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں فلاں ہوتا ہے، یہاں ٹینگ ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں، اب یہ باتیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں نا، چونکہ میں تو ہو کے آیا ہوں۔ اب غار ہرا میں بھی ایک مولوی کھڑا ہوتا ہے، جی یہاں بدعت ہے، اوپر نہ جائیے گا، نیچے ہی رہ کے دعا مانگ لے۔ غار سور میں بھی ایک کھڑا ہوتا ہے، باقاعدہ بورڈ لگائے ہیں، کیمپ لگائے ہیں۔ اب وہ مولوی کہاں گے جو سادی امت کو تو مشرک کہہ رہے ہیں، جو محبت رسول میں متبرکات کی زیارت کرنے جائیں وہ تو مشرک ہو گئے۔ تو جنہوں نے وہ ملعون لعنتی لوگوں کو بلا کے اپنے ملک کے راز دیے اور ان کے نشان ہاتھ کے لگوا کے کہ ادھر نشان لگا جو، تاکہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال بھی بولا تھا نا جی، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ ہیں مسلمان جنہیں یہودی بھی دیکھ کے شرماتے ہیں۔ ہم نے تو ان کی ہسٹری پڑھی تھی، یہ تو بڑے غیرت مند لوگ تھے، ان کو کیا ہو گیا؟ اب ساری زندگی، اب کتنے سال ہو گئے ہیں، کرونا کی وجہ سے مکے کی رونقیں وہ نہیں بن سکی جو پہلے ہوتی تھی۔ آپ کو بھی پتہ ہے یہ کرونا آ گیا، فاصلہ رکھیں۔ لیکن یہ پچھلے جمعے نا 80,000 عربی لوگ صرف ایک فلم کے ہیرو کی زیارت کرنے آئے، معاذ اللہ، کہ 2-4 ہیرو آئے ہیں جی انڈیا سے، ناچ اور گانا ہونا ہے، وہاں کلب کھلنا ہے جی، وہاں سینمے کا افتتاح ہونا ہے، تو 80,000 لوگ اور برہنہ نیم برہنہ لباس پہنے ہوئے، لڑکیوں کا لباس پورا نہیں رہا، برقعے اتر گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ تم نے ان کو رازدان بنا دیا، ان کو رازدان نہیں تھا بنا، ان سے تم نے دوستیاں کی ہیں۔ تو یہ بڑے دکھ کا مقام ہے۔ ادھر کرونا ہی نہیں یاد آیا، 80,000 بندہ، کڑیاں منڈے سارے اکٹھے، کوئی کرونا نہیں، کوئی SOPs نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، کوئی لباس دی تمیز نہیں۔ اور ادھر قرآن پاک کی سورت نور ہے، فرمایا کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، ان الذین یحبون الفاحش ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی اور پھیلے، تو کیا ہے؟ تو کہا وہ ان کو چاہیے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ ہمارے بزرگوں کے پاس کبھی کبھی بیٹھتا ہو نا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہن تے بیماریاں ہی انجدیاں آ گئی ہیں جہڑیاں اسی کدی سنیاں ہی نہیں، بڑی بیماری آ گئی۔ اس کی ایک وجہ آپ کو بنیادی بتاؤں، بنیادی وجہ یہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کس کتاب کی؟ ابن ماجہ کی۔ اس کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ جب میری قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی نا، عام، اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بھی زین کی پینٹیں پہنی ہوتی، پھر بعد میں کہتی ہیں زمانہ بخشدہ ہی نہیں، تم اپنے گھر کی دہلیز کی تو حفاظت کرو نا جی، آزادی کے نام پہ اپنے بہن بیٹیوں کو رقص تو نہ کرواؤ۔
تو جی وہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب میری قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، عروج پہ ہوگی، تو فرمایا پھر اللہ ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا جنہوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ کرونا کا کنے سنیا ہی؟ اور کرونا دیا کو سیزن 1 2 پتہ نہیں کنیاں قسم آ گئی ہیں، امریکی کرونا ہو رہے، انڈین دا کرونا ہو رہے، بنگلہ دیشی کرونا ہو رہے۔ تو یہ سارا قصور اس کے پیچھے لبے لباب یہ ہے کہ ہمارے درمیان بے حیائی بڑی عام ہوگی۔ میرا چونکہ سوشل میڈیا پہ بھی تھوڑا بہت ورک ہے، تو مجھے ایک بندہ تھا وہ میرے بڑے خلاف ہو گیا، کہتا ہے تو یہ تبلیغی پوسٹاں نہ کریا کرو، تبلیغ نہ کریا کرو، ایک کام تہاڈا ٹھیک نہیں۔ حالانکہ دین اسلام کی بات کو بیان کرنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ بنتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا بیدار کریں، کچھ نہ کچھ پردوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کریں۔ ہر چیز سعودیہ کی ٹھیک نہیں، بندے اتنے ہی گل مکا چھڑتے جی سعودیہ چ یہ ہوتا ہے لہذا جائز ہے، سعودیہ چ وہ ہوتا ہے لہذا جائز ہے، دین سعودیہ والا چنگا تو ہن دسو سعودیہ چ یہ بھی پیا کچھ ہوندا جڑا کسی صورت اندر جائز ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ ایسی ایسی بیماریاں اتارے گا، ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی کہ وہ بیماریوں کے تم نے نام بھی نہیں سنی ہوں گے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا ہمیشہ اپنے مومن بھائیوں کو دوست بنانا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بزرگ نے نا ایک فارسی کے اندر ایک مصرع لکھا ہے، فرمایا کہ یار بد تر بود از مار بد، مطلب کیا؟ فرمایا برے دوست سے دور رہنا، برے دوست سے دور رہنا۔ کیوں؟ فرمایا برا دوست تمہاری جان بھی لے لے گا، تمہارا ایمان بھی لے لے گا۔ کہا برا سانپ یہ برے دوست سے اچھا ہے، برا سانپ برے دوست سے اچھا ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا برا سانپ کا کام ہے ڈسنا، وہ ڈس کے تمہاری جان لے گا، ایمان نہیں لے گا، لیکن برا دوست ہوگا تمہاری جان بھی لے لے گا، تمہارا ایمان بھی ضائع کر دے گا۔ اس لیے برے دوست سے دور رہنا۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں۔ تو یہ اچھے بندے کی صحبت ہوتی ہے۔ اب خوشبو لگائیں نا جی، بندہ خوشبو والے کے پاس ہی بیٹھ جائے تو تھوڑا یا دور جائے تو انہوں اپنے آپ تو آن لگ پیندی۔ تو برے بندے کی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں تے سودا پاویں مول نہ لئیے چنگا پین ہزاراں۔ تو بندے کی صحبت یہ بندے پہ بڑا اثر کرتی، بڑا ہی اثر کرتی، بڑا ہی اثر کرتی۔ آج کل بندے کی صحبت اب دوسرے بندے کاٹنے موبائل زیادہ ہے، موبائل صحبت زیادہ اختیار کر گئے۔ اب ہمارے بچے ہماری بچیاں جو فیشن ٹک ٹاک پہ آتا ہے وہ ہماری بچیاں اپنا لیتی، جس طرح کا چول پونا ٹک ٹاک پہ ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں اسی طرح کا چول پونا اپنانے کی کوشش کر لیتی۔ اور فالو کرنا ہے تو کسی ٹک ٹاکر کو فالو نہ کرو، مدینے والے کی تعلیمات کو فالو کرو۔ اگر آج بھی امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، آج بھی محمد بن قاسم پیدا ہو، تو ماؤں کو نیک ہونا ضروری ہے۔ مائیں نیک ہوں گی تو اللہ محمد بن قاسم بھی بھیج دے گا، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے شیر بھی عطا فرما دے گا۔ تو فیشن وہ والا نہ اپناؤ جو اللہ رسول کو ناراض کرے، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے سجدوں کو فالو کرو، سجدوں کو فالو کرو۔ ہر بندہ ہی کہندا ہن تے جڑے کو بئی ہوئی کہندا ساڈے گھر برکت ہی نہیں رہی۔ میں کہ تواڈے گھر دی نماز پڑھدے نے، نماز سے بس کدی قدار پڑھ ہی لیندے تے برکت کتھوں رہے؟ جو عورت نماز ہی نہیں پڑھتی اس کے ہاتھ کی پکی روٹی میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ میری بات آج نوٹ کر کے لے کے جائیے، جنہ مرضی کمال ہو، جیڑیاں تیاں نماز نہیں پڑھ دیاں گھر چانڈی روٹی کر دیاں ان کے ہاتھوں میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے انہیں تلقین کرے کہ ٹی وی دی جان چھڈ کے 5 وقتہ مسلے نو اپنے اتے لازم کر۔ تیرے لیے رول ماڈل کوئی
جو ہے وہ کسی دنیا دار ٹک ٹاکر کا ایکشن نہیں، تیرے لیے رول ماڈل سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تیرے لیے رول ماڈل سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا ہے، تیرے لیے رول ماڈل مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تیرے لیے رول ماڈل مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تیرے لیے رول ماڈل مومنوں کی ماں سیدہ ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تیرے لیے رول ماڈل مومنوں کی ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوگی اللہ پتر بھی حسین جیسے لوگوں کو عطا فرما دے گا۔ ماں کا نیک ہونا بڑا ضروری ہے، تو فرمایا بے حیائی کو پسند نہ کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے نا جی کہ غیر ہمیں دیکھ کے کلمہ پڑھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ غیر ہمیں دیکھ کے کلمہ پڑھیں، لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا، ہم غیروں کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ اب دو مسلمان آپ کھڑے کر لیں، آج کے دور میں ایک مسلمان کھڑا کر لیں، ایک غیر مسلم کھڑا کر لیں، پینٹ کوٹ اس نے بھی پہننا ہے اس نے بھی پہننا ہے، ٹائی اس نے بھی لگائی اس نے بھی لگائی، داڑھی اس کی بھی کوئی نہیں اس کی بھی کوئی نہیں، تو فیشن اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے، پینٹ اس نے بھی ادھر سے پھاڑی ہے اس نے بھی پھاڑی ہوئی، تو بال اس کے بھی کھڑے ہیں اس کے بھی کھڑے ہیں، پتہ نہیں لگتا مسلم کون ہے۔ جب بتائے گا نا کہ آئی ایم مسلم تو پھر پتہ چلے گا یہ محمد عربی کا غلام ہے اور یہ غیر مسلم ہے۔ تو اس لیے اپنی حیت ایسی کرو کہ کم از کم تمہارا چہرہ ہی بتائے، یہ کسی اپنا کافر کا چہرہ نہیں ہو جاتا، یہ محمد عربی کے سچے غلاموں کا چہرہ ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے، نبی کے امتی کی نشانی یہ ہے، نبی کے امتی کی نشانی یہ ہے، جب اس کو دیکھا جائے تو رب یاد آ جائے، واقعی نبی کا سچا غلام جا رہا ہے، یہ نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امت میں نا بڑے سارے ولی بھی گزرے ہیں، بڑے سارے ولی گزرے ہیں۔ تو ایک دفعہ نا لاہور کے اندر ایک بزرگوں کا مزار ہے، حضرت موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولی تھے نا، لاہور میں ان کا مزار ہے کسی بازار میں۔ تو یہ لوہار تھے، کام کرتے تھے نا، بات بڑی سننے والی ہے۔ میں نے جو بات کی نا جی، غیر ہمیں دیکھ کے متاثر ہوں، نہ کہ غیروں کو ہم دیکھ کے متاثر ہوں، یہ بات پہ میں آپ کو ایک بات سنا کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ حضرت موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ ایک گزری ہیں اس امت کے، لاہور میں ان کا مزار ہے۔ تو لوہار کا کام کرتے تھے نا جی، تو دو نا عورتیں آئیں، ماں اور بیٹی تھی، ماں اور بیٹی تھی، تو آئی تو آپ نے نا اس وقت چرخہ چلا رہے تھے، چرخے کا کوئی تکلا وغیرہ سیدھا کر رہے تھے، تو وہ بھی نا اسی کام کے حوالے سے آئی تھی کہ بابا جی یہ ساڈا بھی کوئی چرخے دا تکلا وغیرہ انہوں سیدھا کر دیو۔ تو حضرت موسیٰ جو ولی ہیں، نبی نہیں، نبی تو وہ پہلے کی بات ہے نا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں اپنا چند سال پہلے کی۔ تو آپ نے نا وہ ماں اور بیٹی کی طرف بڑے غور کے ساتھ دیکھا، بڑے غور کے ساتھ، ایسے ٹک ٹکی باندھ کے۔ تو اب غیر مسلم تھے دونوں، مائیں اور ماں اور بہن بھی دونوں غیر مسلم، حسین بڑے تھے، تو غیر مسلم تھے، آپ نے ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا نا غور کے ساتھ، تو انہوں نے ماں اور بیٹی دونوں بول پڑی، کہنے لگی بابا جی تمہوں اپنا کام اسی کرن آخیا، تسی ساڈے ول ویکھی جاندے ہو، کام تے کرو، ہماری طرف تک کے کیا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں نہیں پتہ چلے گا، میری نیت میں فطور نہیں، میری نیت میں فطور نہیں۔ بزرگ تھے نا جی، تھوڑی سی گہرائی والی بات کر دی، ہر بندے کے لیے ایسی بات نہیں ہو سکتی، کہیں دلیل ہی نہ کوئی بنا لے، بلکہ وہ بزرگ تھے، تو انہوں نے جب اعتراض کیا کہ تسی ساڈے ول پہ تک کے وہندے ہو، کیوں پہ وہندے ہو، اے چرخے دا تکلا صحیح کرو۔ تو آپ نے نہ کہا کہ میں اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ میری نگاہ ناپاک ہے، اگر میری نگاہ ناپاک ہے
تو میں اپنی اگر میری نگاہ کے اندر فطور ہوا نا، فطور ہوا، تو میں اس چرخے کی گرم سلائی جو ہے نا وہ اپنی آنکھ میں پھیروں گا. اگر میری نیت خراب ہے تو اللہ میری آنکھ ضائع کر دے گا، ورنہ میری آنکھ ضائع نہیں ہوگی. بہت بڑا چیلنج کر دیا. تو آپ نے وہ سرخ انگارے سے سلائی پکڑی اور آنکھوں میں لگائی. آپ کی آنکھوں میں کچھ نہیں ہوا. ولی تھے نا جی، نگاہ پاک تھی. امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ انہوں نے کتاب لکھی موتا امام مالک نے کتاب لکھی. تو کسی بندے نے کہا امام مالک اور بھی بڑے لوگاں کتاباں لے چڑی یا تسی بھی حدیث دی لے چڑی، کوئی اور لکھ دے. آپ نے فرمایا جس اخلاص سے میں نے لکھی ہے، اگر اس کتاب کو اگر تم دریا کے اندر ڈالو گے تو میرا یقین کہتا ہے اس کتاب کا ایک حرف بھی گیلا نہیں ہوگا. آپ نے کتاب پکڑی غصے کے ساتھ ساری دریا میں، کہا یا اللہ میرے اخلاص میں اگر کمی آ گئی ہے، میرے اخلاص میں اگر کمی آ گئی ہے، اللہ اس کتاب کو مجھے اس کتاب کی کوئی حاجت نہیں. یہ کتاب ختم ہو جائے، ڈوب جائے، فنا ہو جائے. بڑے سالوں سے محنت کر کے کتاب لکھی. جب لوگوں نے کہا اے مالک لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، تو کچھ اور کر لیتا، تم ہی کتاب ہی لکھنی سی. کہا کہ میں نے بڑے اخلاص سے لکھی ہے، لوگوں کی باقی نہیں رہے گی، میری قیامت تک باقی رہے گی. تو آپ نے جناب کتاب پکڑی دریا میں ڈال دی. خدا کی کرنی ایسی ہوئی، پانی تو پانی ہے، اس کا کام تو چیز کو ڈوبنا اپنا گیلا کرنا ہوتا ہے. لیکن امام مالک کی اپنا کتاب میں اتنا اخلاص تھا کہ آپ نے چونکہ کتاب جب دریا میں ڈالی تو کتاب کا حرف کیا، ایک لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے گیلا نہیں ہوا تھا. ایک لفظ بھی گیلا نہیں ہوا تھا. یہ اللہ والوں کا اخلاص ہوتا ہے. تو آج تک وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے مدارس کے اندر. میں نے خود پڑھی، 7ویں سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے درس اندامی کی. تو وہ حضرت موسیٰ نے جب ان کی طرف دیکھا نا نگاہ اٹھا کے، تو انہوں نے کہا تہاڈی نیت چ بابا جی فطور ہے. کہا میں بری نیت سے نہیں دیکھ رہا، اگر میری نیت بری ہے تو میں اپنی آنکھوں میں سلائی پھیروں گا سرخ انگاروں کی اور میری آنکھ ضائع ہو جائے. اور آپ نے سلائی پھیری لیکن آنکھ ضائع نہیں ہو رہی. اور ماں بہن دونوں کہنے لگی بابا جی پھر کیوں پہ ویندے سو؟ آندے میں اس واسطے پہ وینا سا ایڈے سونے چہرے ہون تے جہنم دا ایندھن بن جان. یا اللہ مینو گوارا نہیں انہاں نو اسلام دی دولت عطا فرما دے. ایڈے سونے چہرے ہون تے جہنم دا ایندھن بن جان، مالک مینو گوارا ہی نہیں، انہاں نو اسلام دی دولت عطا فرما دے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ غیر ہمیں دیکھ کے متاثر ہوں، لیکن ہم غیروں کو دیکھ کے متاثر ہو گئے. یہ ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے. ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری گھر والے وہ بھی غیروں کا فیشن اپناتے، ہم بھی غیروں کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بس اسی جملے پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ ہمیں زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. وما علینا الا